السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے مولانا کا آزادی مارچ لاہور سے نکل چکا ہے اور اگلی منزل اسلام آباد ہے۔ اسلام آباد میں پڑاؤ کے بعد کیا ہوگا؟ مولانا طاقت کا اظہار کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب کیا مولانا طاقت کا استعمال بھی کریں گے، اور اگر طاقت کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے بلبوتے پہ کچھ بارگین ہوگا یا بارگین پہلے سے ہو چکا ہے؟ اس سے متعلق آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کچھ اچھی نہیں ہے، بنتی بگڑتی صورتحال ہے، اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں کچھ گفتگو کریں گے۔ اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ضمانت پر رہائی مل گئی ہے، جو ایک ایف آئی آر میں وہ نامزد تھے، اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن نظامی صاحب، سب سے پہلے یہ جو مولانا کا آزادی مارچ ہے، لاہور میں جو اتحادی ہیں اور اپوزیشن کی بڑی اتحادی جماعت لاہور جن کا گڑھ ہے مسلم لیگ نون، وہ آؤ بھگت، وہ آب و تاب نظر نہیں آئی آزادی مارچ میں مسلم لیگ نون کی۔ آپ کا مطلب ہے کہ شیر آیا علماء، شیر آیا اور گزر بھی گیا، شیر آیا اور گزر بھی گیا، اور شیر کے گڑھ میں، شیر کے گڑھ میں یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی دیکھیں جی، ایک شیر تو بیچارہ اس وقت اپنے پلیٹلیٹس ٹھیک کروا رہے ہیں۔ جی جی جو چھوٹا شیر ہے وہ شیر مانتا ہی نہیں اپنے آپ کو۔ ویسے 2 دن پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کمر میں درد ہوئے ہے نہیں، ان کی کمریا میں درد تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے he doesn't have a heart on، یعنی ان کا دل اس دھرنے میں نہیں ہو تو اس کے مخالف ہے۔ جی تو یہ تو وہی بات وہ جو پی ایم ایل این کی انٹرنل پالیٹکس، یہ تو آپ رکھیں اس کو۔ اب میاں نواز شریف بھی اس وقت اپنی صحت کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اتنے بھی وہ غافل نہیں جتنے آپ کو لگتا ہے۔ جی دیر سیمس ٹو بی اے میتھڈ ان دا بیڈنس۔ آج وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی نہیں ملے جی جی صحت کے حوالے سے۔ جی جی ڈاکٹروں نے نہیں ملنے دیا، انہوں نے خود 2 منٹ کے لیے ہیلو ہے ہو جاتی تو کیا۔ اچھا، اب میں آپ کو خبر دیتا چلوں گے، نواز شریف صاحب کی صحت نواز شریف جو ہیں ان کو موبائل فون کا ایکسیس حاصل ہے، اچھا، اور وہ اپنے لنڈن میں مقیم فیملی کے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹی سے بات کرتے رہتے ہیں۔ جی کچھ دوستوں سے بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں یا ٹھیک نہیں ہوں، جو بھی میری صحت ہے۔ ان کی جو بیٹی ہیں آسمہ، جی جی جن کی جو تھیں ڈاٹر ان لا، جی بہو تھیں اسحاق ڈار کی، اسحاق ڈار صاحب جی کی، وہ اسحاق ڈار کے جو برخوردار ہیں، جی انہوں نے تو اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دوسری شادی کر لی۔ اچھا اب آسمہ جو ہے اپنے بچوں سمیت وہیں سیٹل ہو چکی ہوئی ہیں اچھا، لنڈن میں۔ وہ واپس آنا چاہتی تھی، لیکن فیملی نے کہا یہ ہم رسک نہیں لے سکتے کہ آپ واپس آئیں اور آپ کو بھی دھر لیا جائے۔ دھر لیا جائے، ای سی ایل پر ڈال دیا جائے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں خدا نہ خواستہ دنیا مافیا سے آزاد ہو چکے ہوئے ہیں۔ جی جی ان کو خبر ہے جو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے، ایک تو یہ مسئلہ۔ جی جی اچھا، اس میں ایک اور بات بتا دیں، جو موبائل فون کی ایکسیس ہے نواز شریف صاحب کے پاس، آپ بتا رہے ہیں کیوں نہ ہو، فری مین نا، تو ہی از فری مین، یس، لیکن کیا مریم نواز سے بھی کوئی رابطہ ہے؟ یہ پہلے بھی تھی۔ یہ فوٹیج بھی ہم چلا رہے ہیں، جو اس وقت جو مناظر ہیں سروسز ہاسپٹل میں نواز شریف صاحب جو علیل ہیں ان کی یہ تازہ فوٹیج ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت کس حال میں ہیں، اور یہ اس کمرے کی اس بیڈ کے مناظر ہیں جو نواز شریف صاحب جس پہ اس وقت موجود ہیں۔ نظامی صاحب کیا میں یہ نہیں کہہ رہا بائی دی وے کہ ان کی وہ شدید علیل ہیں اور جی 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 کہ وکیل، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ مقامی ہوش و آواز ہیں، ان کو پتہ ہے ان گرد کا کیا ہو رہا ہے، وہ ہی از کوائٹ اویئر آف اٹ۔ لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے، جو پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، جو پی ایم ایل این ہے، وہ یہ ریزسٹنس کی پارٹی نہیں ہے۔ جی وہ آج تک کب باہر نکلے بتائیں؟ کوئی بڑی تحریک ان کی جب کریڈٹ پہ مشرف نہیں کے دور میں حالات اتنے خراب تھے، جی جی تو ان کی ہم اہلیہ مرحومہ، بات یہ ہے ہم لوگ تو میاں نواز شریف کے لیے نہیں نکلے تھے جب وہ آ رہے تھے واپس، زبردستی واپس آنا چاہ رہے تھے نا مشرف کے دور، جی 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 تو مولانا فضل الرحمان کے لیے کہاں نکلیں گے؟ یہ سعد رفیق کے الفاظ ہیں؟ جی جی، اچھا، یہ نجی طور پہ جو کوئی
ان سے افسوس کرنے گیا, وہ پیرول پہ رہا. وہ جی جی 3 دن کے لیے رہا. بہت کم لوگ آئے ویسے. جی جی کہاں تو بہت انتر آتا وزارت کا اور کہاں آج. جی جی ایسے ہی ہے, وہ آپ چھوڑے اس کو. ایسے ہی ہے. تو اب اس صورت حال میں آپ دیکھیے لاہور ان کا گڑھ ہے, مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا کام کا آدمی وہاں. نظامی صاحب ٹوکن پارٹیسپیشن ہی ہو جاتی. دیکھیں نا وہ جاوید ہاشمی بیچارہ, اس کی بھی دیکھیں تو عجیب آئرنی ہے, وہ نواز شریف عمران خان کے دھرنے میں بھی شامل تھے, اب مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پہ بھی وہ سٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے ملتان کے ساتھ, ملتان میں. حالانکہ ان کی اپنی صحت جو ہے, جی جی شہباز صاحب تو بیک کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا ایک حصہ پیرالائزڈ ہے. جاوید ہاشمی صاحب, بالکل بالکل ایسے ہے. نظامی صاحب اس پہ بات کریں گے. یہ جو ساری ٹائم لائن اس وقت بچ چکی ہے, پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ٹوکن پارٹیسپیشن ہمیں دیکھنے کو ملی ہے, لیکن نون لیگ کو پیچھے چھوڑ گئی ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی مولانا کے اتحاد کے معاملے میں. یہ کچھ بظاہر لگ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما صوبائی وزیر میاں محمود رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ہی ساتھ JUI کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب, ویلکم بیک آن ٹیلی ویژن اینڈ اسپیشلی آن ٹاک شوز. دوبارہ سے آپ کے, ابھی تک تو آپ پاکستان کے شہری ہیں. نظامی صاحب میرے خیال میاں صاحب سے جان لیتے ہیں اسلام آباد میں. حافظ صاحب کو ویلکم کال کر لیں, پہلے ان سے پوچھ لیں. ٹھیک. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظامی صاحب خیریت, مزاج بخیر. یہ فیصل واڈا آپ سے بڑے چونچلے کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو کوئی حلوہ وغیرہ کھلانے کے موڈ میں, تو ویسے ادروائز یہ تو خیر ہوئی نا لائٹ بات, لیکن اصل میں PTI کی حکومت جو ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, رکاوٹیں تو نہیں ڈال رہی. اور ابھی تک کیا پروگرس جا رہی ہے دھرنے کی؟ کچھ تاثر یہ ہے کہ لاہور میں کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں ہوئی مولانا فضل الرحمان کے مارچ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب بات یہ ہے, فیصل واڈا کی بات آپ نے کی, ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی قیادت اور آج کا وزیر اعظم PTI کے وزیر اعظم نے آن دا فلور کہا, بحیثیت وزیر اعظم کہا کہ اگر کسی نے مارچ کرنی ہے یا دھرنا دینی ہے تو کھانا بھی میں دوں گا اور کنٹینر بھی میں دوں گا اور مہیا کروں گا. لیکن آپ خود دیکھیے, وہ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ہم کھلائیں گے انشاءاللہ, حلوہ بھی کھلائیں گے, چھنا بھی کھلائیں گے, مرغی بھی کھلائیں گے, اور بلوچستان کی پہاڑی علاقوں سے دوستوں نے لائے ہوئے لسی بھی پلائیں گے اس کو. تو اس لیے کیونکہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں مہمان نوازی پہ. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ لاہور میں جو اجتماع ہے اس میں لاہوری یا پنجاب کے جو عوام ہے انہوں نے شرکت نہیں کی, میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. آپ نے خود اجتماع دیکھا ہوگا لاہور میں, رات کو جب مولانا پہنچے 3-4 بجے, ایک بہت بڑی کراؤڈ ہزاروں میں لاہور کے باسیوں نے مولانا کا بہت زبردست استقبال کیا. تو اس لیے اب اس حوالے سے PMLN کی جو قیادت ہے اس کا بھی مولانا صاحب نے شکریہ بھی ادا کیا اور خراج تحسین بھی پیش کی. پیپلز پارٹی کا بھی شکریہ ادا کیا حمایت پر, کیونکہ یہ صرف اگرچہ اعلان جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے, لیکن یہ پوری اپوزیشن جماعتوں کی ایک تحریک ہے. لہٰذا یہ تحریک آگے چلے گی. جی ٹھیک ہے. ہم ٹھیک ہے حافظ صاحب, پھر تمام اپوزیشن جماعتیں جو 9 جماعتیں اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور حمایت کرنے پر اور اس تحریک کا حصہ ٹھیک ہے حافظ صاحب. لیکن آزادی چوک میں لاہور میں مولانا کے پلڑے کا یا ایون مسلم لیگ نون کے دوسرے تیسرے درجے کی قیادت بھی ہمیں کنٹینر پہ دیکھنے کو نہیں ملی. یہ بہت بڑا سوال ہے اپوزیشن کے اتحاد پہ بھی. میاں محمود رشید صاحب, آپ کی نظر میں طاقت کا اظہار تو مولانا نے کر دیا ہے, اگلا مرحلہ طاقت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. حکومت, صوبائی حکومت, فیڈریشن میں تیاریاں کیا ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا مارچ خوش اسلوبی سے اپنے انجام کو پہنچ جائے گا؟ میرا خیال ہے جی دونوں طرف سے جو مذاکراتی ٹیمیں تھیں ان کی آپس میں 2-3 نشستیں ہوئیں اور باہمی افہام و تفہیم سے معاملات طے پا گئے, اور جس کے بعد حکومت نے کوئی پکڑ دکڑ نہیں کی اور نہ ہی کوئی راستے بند کیے, نہ رکاوٹیں ڈالیں,
اور الحمدللہ خوش اسلوبی سے لاہور سے بھی ان کا قافلہ گزر گیا. یہ بڑی اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ امن و امان کا کوئی مسئلہ اس طرح کا پیدا نہیں ہوا. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی جو ان دونوں مذاکراتی ٹیموں نے آپس میں جس طرح معاملات طے کیے ہیں, طے شدہ معاملات کے مطابق ہی مولانا وہاں اگر جائیں گے تو وہاں لوگ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے جو انتظامیہ کے ہیں اور کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 دن سے جو جلسہ گاہ ہے جہاں پہ ان کا اجتماع ہونا ہے اس کو لیول بھی کیا جا رہا ہے, وہاں پانی کے کنٹینر بھی رکھوائے ہوئے ہیں اور ساری چیزیں بھی انہیں فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کرے یہ پرامن طور پہ دیکھیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک پرامن احتجاج کا اس کا ایک قانونی حق ہے, اس سے ہم بالکل بھی نہیں چھیننا چاہتے, نہ اس سے ہمیں کوئی فرار ہے. لیکن شروع میں ایک بدمزگی پیدا ہوئی جب وہاں پہ لٹ بردار اور کچھ لوگ گنوں والے اور اس طرح کے سارے سامنے آئے, تو یہ تاثر بنتا جا رہا تھا کہ یہ کوئی اس طرح کا بزور بازو مختلف کو مسلح قسم کے جتھے جو ہے نا وہ کوئی خیر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اگر یہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے تو ہماری طرف سے جو ہے نا وہ فلی کوآپریشن ہے حکومت کی طرف سے. ایک سوال جو ابھی فیصل عباسی اٹھا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی یہاں پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر ہے, اس سے مجھے بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے بالکل میں اس بات سے متفق ہوں. لاہور جو 150 لاکھ کا شہر ہے, 1.5 کروڑ کا شہر, اس میں سے 0.001% 1000 یا 1500 بندوں نے مولانا کے کسی جلسے میں شرکت کی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لاہور کے اندر پیپلز پارٹی کی نشستیں, ہماری پی ٹی آئی کی نشستیں کم ہیں, 1/3 ہیں, اور 2/3 نشستیں یہاں مسلم لیگ نون کی ہیں, ایم این ایس کی اور ایم پی ایس کی. اور اگر تھوڑے سے بھی وہ سنجیدہ ہوتے تو یہاں پر بہت بڑا اجتماع, اگر رات کو تو چلو یہ مان لیا کہ رات تھی اور لوگ تن آسان ہے اور شہری آبادیوں میں سے لوگ نکلتے نہیں ہیں, لیکن دن کے وقت جو آج آفٹرنون میں وہاں پھر آزادی چوک کے اندر جو مولانا کا تھا اجتماع, اس میں بھی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر تھی, اور لیڈرشپ ان کی کوئی وہاں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر نہیں آئی, جس سے بالکل یہ واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دل کے ساتھ اس مارچ کے ساتھ نہیں ہے. اور انہوں نے مولانا کو چونکہ بار بار ان کا رابطہ کرنے پر تکلفاً کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ایک کٹسی کے طور پہ یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, لیکن انہوں نے نہ زور لگایا, نہ کوشش کی, اور نہ اپنے ورکرز کو وہاں بھیجا, اور نہ وہ آئے. حافظ صاحب, یہ آپ نے سنی بات میاں محمود الرشید صاحب کی, لیکن آپ کا تو بڑا قریبی اور رابطے اور تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ ہے, تال میل بھی ہے. ابھی تو اصل شو تو ہونا ہے کل اسلام آباد میں, اس موقع پہ کوئی بہتر تال میل ہوگا پی اور پی ایم ایل این کا. دوسرا یہ کہ آج مولانا نے ایک بات کہی کہ یہ جلسہ تو ہوگا ہی, یہ دھرنا تو ہے ہی نہیں, غلط کہا گیا, اور یہ کوئی تحریک کی صورت اختیار کر جائے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے نظامی صاحب, پہلے تو میں یہ بات کر لوں کہ پی ٹی آئی کی جو بائی ہے محمود الرشید صاحب, وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ جو آزادی مارچ ہے اس میں لوگوں کی شرکت کم ہے, بالخصوص پی ایم ایل این کی. لیکن اگر شرکت کم ہے تو پھر میڈیا کو بلیک آؤٹ کیوں کیا گیا ہے, میڈیا پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ جمعیت علماء اسلام اور متحدہ اپوزیشن کی جو آزادی مارچ ہے اس کو آپ نے لائیو نہیں دکھانی ہے. اگر آپ خوف زدہ نہیں ہے, اگر لوگوں کا ازدحام اور ہجوم نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں میڈیا پر پابندی لگا رہے ہیں؟ آپ کا جو دھرنا ہوا کرتا تھا, بیوٹی پارلر کو بھی دکھا رہے تھے 24 گھنٹے, اور جب ٹیشو پیپر کے ذریعے ناک کو صاف کرتے تھے خان صاحب تو وہ بھی دکھا رہے تھے کہ ابھی انہوں نے ناک صاف کیا. جب واش روم جاتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ابھی واش روم چلے گئے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جب وہاں ہوا کرتی تھی, آج آپ جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے, آزادی پہ رکھنے والی جماعت ہے, تو میڈیا کو بلیک آؤٹ کیوں ہے اور مولانا کا خطاب لائیو کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ آپ اس مارچ کو کیوں دکھا نہیں رہے ہیں؟ اور یہاں تک آپ نے انتظامیہ کو دباؤ میں لایا ہے کہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے ڈرون کیمرے پر بھی پابندی لگائی ہے کہ یہ دفعہ 144 کے خلاف ہے. حافظ صاحب خود اندازہ لگائیے, یہ مارچ مولانا, میں
جی آپ جو بات جاری رکھیں. میں بات کر لوں. یہ متحدہ اپوزیشن جس کی دیکھیں اس کی کوشش تو یہ تھی کہ مولانا جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے, وہ 12واں کھلاڑی ہے. آج مولانا اوپنر بیٹسمین کی طرح اوپننگ بیٹنگ کر رہا ہے. آپ نے معیشت تباہ کی, آپ کی حکومت میں غربت میں اضافہ ہوا, بے روزگاری میں اضافہ ہوا. جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو میڈیا پر دکھائے نا, پھر میڈیا پر دکھائے کہ انجام کیا ہوگا. اچھا مولانا یہ بتائیں تحریک سے کیا مراد ہے؟ سوال کیا کہ تحریک کیسی چلائیں گے آپ؟ اسی پر میں آ رہا ہوں, اسی پر میں آ رہا ہوں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں نظامی صاحب, یہ آزادی مارچ آئے گی, جب یہ پہنچ جائے گی اسلام آباد پہنچ جائے گی تو اگلا مرحلہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد شروع ہوگا. ابھی تو تحریک کی آغاز ہے نا, ابھی تحریک کی آغاز ہے, یہ فیز 1 ہے. جب یہ اسلام آباد پہنچ جائے گی پھر فیز 2 کا اناؤنسمنٹ ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے, اور وہ راہبر کمیٹی کی کیا وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کر اٹھیں گے؟ حافظ صاحب وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کر اٹھیں گے جو آپ کا اولین مطالبہ ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ تحریک کی بات جو میں نے کی, یہ تحریک ہے, یہ آغاز ہے, یہ رکے گی نہیں. یہ فیز 1 ہے, جب اسلام آباد پہنچ جائے گی وہاں ہم بیٹھیں گے, پھر فیز 2 شروع ہوگا. جہاں تک استعفاء کی بات کی, یہ پورا متحدہ اپوزیشن اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ ہے کہ مستعفی ہونا چاہیے. اس ملک کو اگر دلدل سے نکالنا ہے, اس ملک کی سالمیت اور بقا کا سوال ہے, آپ نے یا تو حکومت بچانا ہوگا یا مملکت بچانا ہوگا. اس حکومت کی موجودگی میں ملک کی سالمیت اور بقا اور معیشت کے لیے خطرہ ہے. لہٰذا اگر آپ معیشت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ملک کی بقا چاہتے ہیں, ملک میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں, اس حکومت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب, یہ آپ نے مولانا کی باتیں بھی سنی, یہ بتائیے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دیتی حکومت؟ یہ جنہوں نے ناروا پابندیوں کا ذکر کیا, اگر آپ واقعی اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں ہے, پی ایم ایل این بھی شامل نہیں ہوئی, تو ان کو کوئی اجازت دینی چاہیے تھی کہ یار کوریج بھی ہو, ان کو پوری موومنٹ بھی ہو ان کی. اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پیٹرول پمپ والوں کو کہا جا رہا ہے پیٹرول نہ دیں ان کو. یہ ڈرون والی جو ہے یہ پابندی بھی اس لیے کہ اوپر سے تصویر نہ اتارے. تو یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نظامی صاحب, یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا الزام ہے کہ ہم یہ روک رہے ہیں, اور جناب میڈیا پہ بھی ہم نے پابندی لگوا دی ہے, اور پیٹرول پمپوں کو کہہ دیا ہے کہ پیٹرول نہ دے. اگر ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہوتا تو ہم 2-3 دن پہلے یہ کر چکے ہوتے, اور یہاں چیخو پکار ہوتی. ہم نے نہ ان کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ کی ہے, نہ ان کے راستے روکے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی وہ کنٹینر کھڑے ہیں اسلام آباد میں بھی, وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کسی وقت بھی کریٹ ہوتی ہے, وہ ان کی طرف سے نہ بھی ہو. کوئی شرارتی ایلیمنٹ آ کے کسی جلسے کے اندر کوئی اس طرح کی فسادی حرکت کرتا ہے تو ہر طرح کی سچویشن کو تیار اس کو فیس کرنے کے لیے حکومت کو حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. وہاں کی جو انتظامیہ ہے یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو اگر وہاں پر اہم امارات کے گرد وہاں پولیس نے یا رینجرز نے اگر وہاں کنٹینر کھڑے کیے ہیں یا ڈرون پہ اگر پابندی لگائی ہے, تو اس کے پیچھے بھی کوئی ہوگا کہ کوئی ریڈ الرٹ آج جاری ہوا ہے کہ را کی طرف سے مولانا کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. وہ میں نے صبح اخبار کے اندر یہ خبر پڑھی ہے. تو یہ حفاظتی اقدامات اور تدابیر ہیں, بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم انہیں روک رہے ہیں یا ہم ان سے خوف زدہ ہیں. ہم ان سے کیوں خوف زدہ ہوں گے بھائی؟ یہ پارٹی جو ہے پچھلے 1-1.5 سال سے انہوں نے خود کہا کہ 15 ملین مارچ ہم نے کر لی, 16واں بھی کر کے دیکھ لیں اور کریں. ہم نے ان کو ویلکم کہہ دیا. بھلے 5 یا 7 سیٹیں پورے ملک کے اندر ہیں, کینڈیڈیٹ ان کے پاس کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ چلے ہیں عمران خان کا تختہ اٹھنے کے لیے اور استعفیٰ لینے کے لیے, تو شوق پورا کر لیں. یہ قطعی طور پر نہ ہم خوفزدہ ہیں. کس سے خوفزدہ ہوں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے, جو خود 51,000 ووٹوں سے ہار گئے ہیں گنڈا پور سے, اور بعد میں کہہ دیا دھاندلی ہوگی. گنڈا پور نے تیسرے دن پریس کانفرنس کر کے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں, مولانا آ جائے پھر دوبارہ الیکشن کرا لیتے ہیں. تو یہ کسی اور مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اپنے مقصد میں یہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں. کشمیر سے توجہ ڈیٹریکٹ ہو گئی ہے. مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ان کا کیا لینا دینا حکومت سے؟ یہ کتنی بڑی پارٹی ہے,
جو پورے ملک کے اندر 20 کینڈیڈیٹ جس نے کھڑے کیے ہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی مقصد پہ بات کرتے ہیں. مولانا کی قیادت میں حافظ صاحب سے جانتے ہیں, حافظ صاحب سے بھی جانیں گے. یا تو مجھے بات مکمل کر لینے دیں نا. جی ایک بریک میاں صاحب, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہیں سے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ مقصد کیا ہے آپ کی نظر میں, اور اس مارچ کے جو مقاصد ہیں JUFA کی نظر میں کیا وہ حاصل ہوں گے یا ویسے یہ مارچ پر خاص ہو جائے گا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میاں صاحب شارٹلی بتا دیں مولانا کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے, مولانا کا مقصد عین اس موقع پہ جب پاکستان کشمیر کے حوالے سے پوری انٹرنیشنل میڈیا اور دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا, اسے ڈی ٹریک کرنا تھا, اس کے اندر درار ڈالنی تھی, اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہیں. ہم یہاں ٹاک شو میں بیٹھے ہیں, اگر یہ آج دھرنا نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی کشمیر ایک اہم موضوع ہوتا کہ یہاں اب 2 ماہ سے اوپر کا ٹائم ہو گیا اور وہاں بھارت کس طرح سے ظلم اور زیادتی کر رہا ہے. تو یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے, کیونکہ ان کے جو فکری رہنما ہے وہ ان کی فکری رہنمائی ہوتی ہے دارالعلوم دیوبند ہند سے, اور دارالعلوم دیوبند ہند کی طرف سے یہ فتویٰ آ گیا کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے. تو بس وہ اس اٹوٹ انگ کے لیے اس توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کی ساری حافظ صاحب کا جواب لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا. حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے, اور دوسرا اگر آپ کا مقصد یہی ہے پھر NDS اور را کی طرف سے آپ کو تھریٹس بھی ہیں, حکومت یہ بھی الرٹ جاری کر رہی ہے, یہ ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے نظامی صاحب, فیصل عباسی صاحب, بات یہ ہے ان کی باتوں پر آپ نظر رکھے, باتوں میں تضاد ہے. ایک طرف 1 مہینے سے یہ حکومت اور اس حکومت کی وزراء MNA سارے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو کچھ کر رہا ہے آزادی مارچ, اس کو فنڈ انڈیا سے مل رہا ہے, بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, اور انڈیا کے اور بھارت کی موجودہ نریندر مودی کی حکومت مولانا کی ایکٹیویٹی سے بہت خوش اور محظوظ ہو رہے ہیں. یہ ان کی باتیں آپ سن رہی ہیں. ہماری تنظیم انصار الاسلام پر پابندی لگا دی گئی, ان کو ملا دیا RSS کے ساتھ. یہ تمام ہتھ کنڈے. مولانا کو میڈیا پر بلیک آؤٹ کیا گیا, ان پر پابندی لگا دی گئی, اور ڈرون کیمرے پر پابندی لگا دی گئی. یہ تمام اب آئیے اس بات پر, کل نہ پرسوں پنجاب حکومت نے ایک لیٹر جاری کیا کہ مولانا کو را سے اور NDS سے تھریٹ ہے. آپ تو کل تک کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ جو کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے یہ را کے خوشی کے لیے کر رہا ہے, یہ نریندر مودی کے لیے اور بھارت کے لیے کر رہا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ را سے خطرہ ہے مولانا کو. آپ کی کس بات پر یقین کیا جائے؟ یہ را کے حق میں ہے یہ ہمارا آزادی مارچ. آپ کے کہنے کے مطابق آپ تو نریندر مودی کے حق میں لے کے جا رہے تھے, ہاں, اور آج آپ کہتے ہیں کہ مولانا کو تھریٹ ہے را سے. دوسری بات, آپ نے کشمیر کی بات کی. بھائی کشمیر کے بارے میں آپ بات نہ کرے, اس لیے بات نہ کرے کشمیر کے بارے میں جب نریندر مودی الیکشن لڑ رہے تھے, آپ کے لاڈلے وزیر اعظم نے کہا کہ نریندر مودی کی کامیابی میں کشمیر کے مسئلے کا حل ہے. یہ ہے ایک مسئلے کا حل جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کیا آپ نے نریندر مودی کی پارٹی کی مینیفیسٹو نہیں پڑھا تھا کہ 370 اور 35 ختم کرنا ہے؟ جب جوائنٹ سیشن ہوئی ہم نے قرارداد میں شامل. ایک منٹ میں بات کر لوں. آپ نے شامل نہیں کرنا تھا. 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد آپ نے شامل کی. آپ نے UN میں بھارت کو ووٹ دیا. کیوں ووٹ دیا آپ نے UN میں بھارت کو؟ آپ نے بین الاقوامی جو اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق ہے, آپ وہاں سے 16 ممالک کی سپورٹ حاصل نہ کر سکے. تم نے کیا ہے کشمیر کو بیچنے کے علاوہ اور کچھ کیا بھی نہیں ہے, کچھ کیا بھی نہیں ہے. اس لیے ہم اس ملک کو آپ کی حکومت سے چھڑانا چاہتے ہیں. آپ کی وجہ سے اس ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی. آپ کی وجہ سے یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں. کی بقا اور سالمیت خطرے میں پڑ گئی, خطرے میں. آپ کی وجہ سے ہمارے دارالعلوم کے بارے میں نہیں بتایا, ان کے فتوے کے بارے میں کی گئی. مفتی یہ میاں محمود صاحب میری بات سنیے. اگر آپ دارالعلوم کی بات کرتے ہیں, دیکھیں جمعیت علماء ہند وہ ہندوستان میں ان کی اپنی سیاست ہے, ان کی اپنی ایکٹیویٹی ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے. پھر آپ یہ بتایا کہ آپ نے لاڈلے نے
پاکستان کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایران میں کیا کہا کہ پاکستان کا خطہ کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ امریکہ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حساس ادارے نے کس کو ٹریننگ دی؟ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ حسامہ کی مخبری کس نے کی؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے، آپ بات کا جواب دیں حافظ صاحب، ادھر ادھر نہ جائیں۔ آپ نے ایک چارج شیٹ جاری کیا، دیوبند نے فتویٰ دیا، آپ اس کے پیروکار ہیں۔ بات آپ میری بات کا جواب دینا، آپ ادھر ادھر نہ ہو۔ وعدہ کیا تھا میری ان دو باتوں کا جواب دے میاں دیں۔ صاحب ان کو بات تو کرنے دیں نا۔ میں نے جی تو اتنی لمبی مجھے بات تو بات کرنے دینا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام کو ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ نہ ٹھیک ہے، کریں۔ بالکل آپ کا جواب آ گیا۔ ایک پارٹی ہے، میں یہاں پاکستان کی ایک پارٹی ہوں، جمعیت علماء اسلام۔ آپ یہ جواب دے کہ نریندر مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں کیوں کی؟ کامیابی کے لیے دعائیں کیوں کی تم نے؟ وقت سے پہلے مبارکبادیں کیوں کی؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ نریندر مودی کی کامیابی سے کشمیر کا مسئلے کا حل؟ بتائیے کہ کل میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو شریک ہو رہے ہیں آپ کے جلسے میں یا نہیں حافظ صاحب؟ دیکھیے نظامی صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں آنے دے اسلام آباد، تاکہ ہم اسلام آباد پہنچ جائے۔ میں نے آپ کو کہا اسلام آباد پہنچ جائے، انشاءاللہ آپ کو اپوزیشن کی پوری قیادت، خواہ وہ اسفندیار ولی صاحب ہو، خواہ وہ آفتاب شیرپاؤ صاحب ہو، خواہ وہ محمود خان چغزئی صاحب ہو، خواہ وہ بلاول صاحب ہو، خواہ وہ شہباز شریف صاحب ہو، یہ پوری قیادت نو پارٹیوں کی پوری قیادت آپ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک سٹیج پر نظر آئے گی۔ مطلب کل آپ کے کنٹینر پر یہ سارے لوگ ہوں گے جو سندھ میں بھی اور لاہور میں بھی؟ میاں صاحب کل تو آپ کو پتہ ہے، کل تو پتہ نہیں یہ 3 بجے رات کو 4 بجے یہ اسلام آباد پہنچے گی، یہ قافلہ کب پہنچے گی؟ کیونکہ گلگت بلتستان کا قافلہ بھی ہوگا، کشمیر کا بھی ہوگا، خیبر پختونخوا کا بھی ہوگا، سنٹرل پنجاب کا بھی ہوگا۔ یہ کوئی 4-5 ہزار تو نہیں ہے، نہیں یہ بیوٹی پارلر اور یہ کہانی کل سے آگے تک چلے گی اور برگر ہو گئے۔ یہ آپ دیکھیں گے یہ نظریاتی ورکر آئیں گے بھائی۔ میاں محمود صاحب، یہ آپ کو برگر کراؤڈ بنا دیا انہوں نے، حالانکہ ایک بڑی سیریز ہے، آپ تو اجازت دے دی ان کو۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مارچ وہاں جائے گی، بڑی اچھے طریقے سے وہ جائے گی، بیٹھے گی مارچ وہاں، ہم اس کو بٹھائیں گے اور اس کا استقبال بھی کرے گی ہماری انتظامیہ۔ اس کے بعد یہ اپنے اپنے گھروں کو چلی جائے گی۔ اور کیا کرنا ہے انہوں نے؟ اور یہ جو ان کی خواہش ہے نا کہ بلاول صاحب بھی آئیں گے اور شہباز شریف صاحب بھی آئیں گے، اور وہ کل جب جائیں گے ابھی یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کل آ لینے دیں، ہمیں وہاں پہنچ لینے دیں، ہماری مارچ پہنچ جائے گی تو پھر ہم بتائے گی کہ کون آئے گی کون نہیں آئے گی۔ یہ باتیں ساری جو ہیں یہ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں کہ لیڈرشپ نے کس نے آنا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے شرط لگا دی ہے کہ اگر بلاول بھٹو آئے گا تو میں آؤں گا، اگر بلاول بھٹو نہیں آئے گا، ان کا کوئی وفد آئے گا تو ہم بھی اپنی پارٹی کا جو ہے نا وہ وفد وہاں بھیج دیں گے اپنی شرکت کے لیے۔ تو اب یہ ساری چیزیں تو آپ خبر دے رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ بڑی پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ مولانا کے پیچھے ہاتھ باندھ کے وہ کھڑے ہوں گے کہ جناب مولانا ہماری قیادت کریں۔ یہ نہ پیپلز پارٹی کو منظور ہوگا اور نہ میاں شہباز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو منظور ہوگا۔ یہاں جو مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں نکلے تو وہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ مولانا جو ہے نا اس ملک کو لیڈر بن سکتے ہیں، یا وہ لیڈر ہیں، یا وہ اتنی بڑی کوئی موومنٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ قیادت اس کی کرنے کی اہل ہیں۔ حافظ صاحب، یہ آپ نے ان کی تو توقع ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ سب آپ کے پیچھے کیوں لگیں گے؟ پھر ایک سوال یہ ذرا مجھے بتاتے جائیں، یہ ناظرہ والا کیا معاملہ تھا؟ ان کو کیا پرابلم تھا آپ سے؟ آپ اتنی دیر سے سینیٹر بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، وہ آپ کا پاکستان میں روٹس ہیں، اور پھر عدالت نے وہ باہر بھی پھینک دیا، تو یہ کیا مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ بہت لمبی سٹوری ہے، بہت لمبی پس منظر ہے اس کا نظامی صاحب۔ ابھی تو یہ مسئلہ عدالت میں ہے، پورا تفصیل میں نہیں بتا سکتا۔ 74 میں میرا والد ملازم رہا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے استاذ، اور جو چیز جو ان کا رولز، ان کا ضابطہ، اب میں کس طرح ثبوت دے دوں؟ جب ایک آدمی مجھے ٹھوکری میں ڈال کے بارڈر کی اس طرف پھینکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے نہیں ہو، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک 2 ہاتھ خالی بندہ، نہ میرے پاس کلاشنکوف ہے، نہ میرے پاس قلم کی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
नादरा किसकी, नादरा इस हुकूमत के अंडर नहीं है, इनकी वज़ारत दाखिला के अंडर। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, ये महमूद रशीद के पास भी नहीं है। आज पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हैं, उनके पैदाइश इंडिया में हुए हैं। साबिका में जो गुजरे उनके पैदाइश इंडिया में हुए, लेकिन उन्होंने हुक्मरानी यहाँ की है। मोइन कुरैशी को कहाँ से लाया गया, उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, उसकी शनाख्ती कार्ड कब बनी। शौकत अजीज़ मशीर ख़जाना बने, उसने शनाख्ती कार्ड कहाँ बनाई, उन्होंने इलेक्शन कैसे लड़वाया, क्या किया। मैं नाम नहीं लेता भाई, अगर मैं इंटी स्टेट हूँ या डिक्लेयर किया जा चुका हूँ, कोई दहशतगर्द हूँ, तो मुझे मौलाना फजलुल्लाह की फहरिस्त में भी शामिल नहीं किया, इलियास कश्मीरी और बैतुल्लाह मसूद की फहरिस्त में भी शामिल नहीं किया। उसको तो आपने इंटी स्टेट करार दिया, लेकिन उसकी नेशनलिटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। एहसानुल्लाह एहसान की नेशनलिटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। आपने बैनुल अक़वामी और अमेरिका के दबाव में हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर को ब्लैक लिस्ट किया, लेकिन उसकी नेशनलिटी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। जी। आपने कस्टडी में डाल दिया। अगर इस किस्म के फैसले किए जाते हैं आपकी हुकूमत में, मेरी शरीयत को मनसूख किया जाता है, मेरी इज्जत को, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाता है, मेरे करियर को, मेरे खानदार को, मेरी नस्ब को, लाखों लोग, करोड़ों लोग, मेरी पार्टी को, ये तारीख आपको माफ नहीं करेगी, कभी भी आपको माफ नहीं करेगी तारीख। मियां साहब ये बता दें, ये एतमाद की जो वजह है, क्या जो मुज़ाकराती टीम है या उससे पहले मौलाना के साथ पसे पर्दा मामलात बिल्कुल तय हो चुके हैं, ये कोई कैमोफ्लेज है, आंखों का धोखा है जो इस वक्त ये सब हो रहा है, क्योंकि हुकूमत बहुत एतमाद में लग रही है। देखिए, हम ये समझते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, 100 दफ़ा करें, हम भी जलसे करते रहें। हम हर अहम डे के ऊपर, यौम कश्मीर पे, 23 मार्च पे, 14 अगस्त पे हम इस्लामाबाद में जलसे करते रहें, ये भी जलसे करें, कोई एतराज़ नहीं है हमें। और इन्होंने जब यकीन दहानी करा दी और इन दोनों मुज़ाकराती जो टीमों ने बैठकर जो लाएअमल बना लिया, उसके बाद हम नहीं समझते कि ये कोई अचानक कोई इस तरह की काम जो है वो कर लेंगे। अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह का इनका कोई प्लान है या नीयत में फतूर आ गया या एट द स्पॉट इन्होंने कोई हरकत की, तो इनको आहनी हाथों से निपटेंगे। हुकूमत कमज़ोर नहीं है, स्टेट की ताकत होती है, अपनी रिट को बरकरार रखेंगे और कोई उस तरह का फसाद वहां पर बर्पा नहीं होने देंगे। जो इन्होंने मुआहदा किया, पुरअमन तौर पर आए, अपना जलसा करें, भले लाखों लोग आ जाए, हमें वेलकम करेंगे, लेकिन अगर वहां पर इन्हें कोई शरारत सूझ गई तो उसका पूरा बंदोबस्त हुकूमत ने किया हुआ है। इसलिए हम पूरे एतमाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म ने जो उनके हुकूमती तर्जुमान हैं उनके साथ मीटिंग भी की है और ये भी कहा कि वज़रा अपनी शिरकत मीडिया पे यकीनी बनाएं और इसके साथ साथ जो आज़ादी मार्च का सारा सिनेरियो चल रहा है, वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि सियासी तौर पे इसका हल निकलना चाहिए। लेकिन ये हुकूमती तर्जुमान, इनकी कारकर्दगी खुद एक सवालिया निशान है। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि ज़ाती एजेंडे से बेहतर है कि हुकूमत और पार्टी का एजेंडा अयां किया जाए। क्या मतलब है? देखा ना, महमूद रशीद साहब भी तो हुकूमत की तर्जमानी कर रहे थे जी। वो अगर यही गाली गलौच ही इस हुकूमत का तर्ज तकल्लम है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ ये खान साहब ने बातें तो ठीक कही हैं, कभी अपनी कारकर्दगी बताएं, अपोजिशन के जो तज़ादात हैं उनको उजागर करें। ये तो किसी पिटी बात है जी, मसला कश्मीर से तो जो उठाने के लिए किया, आप रॉ के एजेंट है, ये तो हर मुखालिफ के खिलाफ यहाँ इल्ज़ाम लगते रहे इस किस्म के। ये ज़ाती एजेंडे के बजाय पार्टी पॉलिसी, हुकूमती पॉलिसी आप अयां करें यार। ज़ाती एजेंडे क्या? ज़ाती एजेंडे से मुराद है कि फ्री फॉर ऑल हुआ ना। आपने देखा फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान साहबा, जी, फिर मुख्तलिफ किस्म के जो ये मशीरान कराम है वहाँ पर बैठे हुए, नईम उल-हक टाइप और इस टाइप के जो लोग, ठीक, इन्होंने इनकी ये वज़ीरों की लॉबियाँ बनी हुई हैं जी, मुख्तलिफ। अब वो इस डिटेल में जा नहीं सकते, ठीक, वक्त कम है, लेकिन ये इनके अपने एजेंडाज हैं। ये हुकूमत की तो बात ही नहीं करते। ठीक। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, तौहीन अदालत का नोटिस हो गया कल, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर होने के बाद, अदालत पे क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने। अब तौहीन अदालत का उन्हें नोटिस हो गया। क्या ये खूब हो कि तर्जुमान जो हैं वो अपना ज़रा नाप तोल के बोलें, और ज़ाहिर है जब आप हुकूमती तर्जुमान नहीं, लेकिन देखें ना, शी इज़ द चीफ स्पोक्समैन जी, बीइंग द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जी,
ان کی گفتگو سب سے زیادہ غیر متعارف اور غیر ذمہ دارانہ ہوتی ہے، جی اور کورٹ نے ٹھیک نوٹس لیا اس کا. مطلب آپ کو کورٹ کی بے توقیری تو نہیں کرنی چاہیے نا، بالکل کہ آپ ڈبل اسٹینڈرڈ امپلائی کر رہے ہیں، یہی کہا گیا نا. جی 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 انہوں نے یہی کہا تھا کہ اور بہرحال اس کا جواب وہ دیں گے، ہمارا کیا تعلق جی ہے. بالکل ایسی ہے. نظامی صاحب اچھا ایک اور اہم معاملہ، تاجر جو ہڑتال پہ تھے بالآخر ان کے وزارت خزانہ کے ساتھ مذاکرات طے ہو گئے ہیں، اور اب یہ 31 جنوری تک جو شناختی کارڈ کی شرط تھی اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. 3 مہینے بعد کیا ہوگا؟ پھر سے یہ سڑکوں پہ آ کل جائیں تک گے؟ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے اس پہ. جی جی حکومت بھی تو کھڑی نہیں ہوتی کسی چیز پہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب یہ جو اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرنا اور پھر جس طریقے سے ڈاکومنٹیشن کی جا رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے نظامی صاحب بعض روایات قانون سے زیادہ مستحکم ہوتی ہیں اور ان کو توڑنا اور ان کو قانون کے ٹیکس دائرے نہ میں- دینا یہ بہت سیکریسنٹ روایت ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، ڈاکومنٹیشن بری کو چیز ہے، لیکن میں یہ اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، جو آپ نے جو کہا نا سالہ سال کی کئی دہائیوں پہ محیط جو جی رویے اور طریقے ہیں، ان کو اگر آپ اوور نائٹ بیک جنبش قلم بدلنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ اصل میں ہم پھنس گئے ہوئے ہیں IMF کے پروگرام میں. جی جی ان کی ٹیم یہاں آئی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی جناب یہ ٹیکس میں اتنا شارٹ فال ہوا ہے، جی یہ آپ نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا. اب آگے آپ کو پیسے کیسے دیں؟ ٹھیک. دے دیں گے وہ، لیکن عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی اگر IMF کی شکنجے نہ ہوں تو جو عقل تو یہ کہتی ہے نا جی کہ آپ تھوڑی سی باتیں طے کریں، کوئی انجن آف گروتھ چل جائے، جی جی اس کے بعد آپ کاٹھی ڈالنا ہے آہستہ آہستہ. آپ مطلب وہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی کاٹھی ڈالیں کہ انسان کی کمر ہی ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. نظامی صاحب یہ ڈاکومنٹس فائل یہ لاسٹ اور نہیں ہونا چاہیے جس کہتے ہیں بروک دی جوڈیشل کیبلز بیک. جی جی جو کتابوں میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ زمینی حقیقتیں بھی ویسی ہوں. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. اکانومی کی کتابیں یا جو بک آف رولز ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں، زمینی حقائق کچھ اور کہتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت IMF کو یہ باور کروانے میں ناکام رہی ہے کہ پاکستان کے زمینی حقائق خاصے مختلف ہیں، جو کتابوں میں لکھے اس سے خاصے مختلف ہیں، اور اس کے لیے حکومت کو ٹائم لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، اگر میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں جی تو پھر میری آپ کو شرائط ماننی پڑیں گی. ماننی پڑیں گی. دیکھیں نا، جو پاکستان ایک ایسی ایک ڈاٹ ہے چھوٹا سا، جی $6 بلین کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. یہاں انہوں نے اس سے 20 گنا زیادہ بڑے پیکیجز جو ہیں کئی ملکوں کو جی ایسے ہی ہے. انہوں نے مکمل بھی کیے. جی جو ویسٹ کا کیپٹلزم کا فلسفہ ہے جی اور جو طریقہ کار ہے، اس میں کوئی شکار نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک. کہ ڈاکومنٹیشن بھی ہونی چاہیے، ٹیکس بھی دینا چاہیے، ٹیکس پھر خرچ بھی ہونا چاہیے عوام پہ، جی اور چیزیں ہونی چاہیے جو لوازمات ہیں ٹھیک. کیپٹلزم کے. انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کی ریٹ آف انفلیشن سے لگا کھانا چاہیے. یہ نہیں ہے جیسے پہلے جعلی طریقے سے اس کو اوپر نیچے رکھا ہوا تھا، کرنسی کو بھی ڈالر جو تھا آرٹیفیشل طریقے سے اس ہینڈل کو کیا جا رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے ان کے. لیکن گریجولی ہونا چاہیے نا، یکمشت ہونے سے نظامی صاحب پھر اس طرح کے رولیں ہڑتالیں. کچھ چیزیں فوراً ہونے والی، کچھ گریجول ہونے والی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں دیر از نو گین وداؤٹ پین. یعنی یہ پین ہے اس کے اندر. جی لیکن پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں دنیا بھر میں آج کل میں نے آپ کو بتایا تھا کئی ممالک میں ہنگامے جلوس وغیرہ نکل رہے ہیں. ینگر جنریشن ہے یہاں پہ، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، بھوکے مریں گے جی. وہ سڑکوں پہ. کل اسلام آباد میں کیا ہوگا شارٹلی بتا دیں. اسلام آباد میں ہوگا اور اچھا خاصا شو ہوگا. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ باقی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہاں جائیں گے. ٹاپ لیڈرشپ. کوئی غیر یقینی یہ صورتحال تو نہیں ہو سکتی، کہیں ٹکراؤ تو نہیں ہو لیکن سکتا؟ جہاں اتنے لوگ ہیں کچھ بھی قاضر ہے کہ نظر نہیں آ رہا کیسا ہو. اچھا. لیکن جو مجھے محمود الرشید صاحب کا لہجہ نظر آیا وہ کوئی اتنا محمد اور معاون نہیں ہے. ان کو ذرا اسپوکسمین کو ذرا ریسٹرین سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.